السلام علیکم، بلال خالد ہیئر اگین. آج کا ہمارا جو ڈسکشن ہے بیسکلی یہ کنٹینیوشن ہے جو ہماری لاسٹ ڈسکشن ہوئی تھی جب لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہونے والے تھے. اس سے پہلے ہم نے کچھ اسٹرکچرز ڈیفائن کیے تھے کراچی کی گورننس کے، اور پھر ہم نے کچھ کسی قسم تھوڑی سی اپنی اسسمنٹ اور پریڈکشن بھی کی تھی کہ کس قسم کی جو ہے آؤٹ لک ہو سکتا ہے اس الیکشن کے نتیجے میں، کس قسم کی گورنمنٹ فارم ہو سکتی ہے. اب آج ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں بیسکلی اب الیکشنز ہو چکے ہیں، ریزلٹس آ چکے ہیں، تو آج کی ڈسکشن کو ہم بیسکلی اپنے دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پہلا پارٹ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری اسسمنٹ، ہماری جو پریڈکشن تھی وہ کس حد تک سامنے سچ ثابت ہوئی اور کیا ہوا اس پروسیس کے اندر. سیکنڈلی جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے جو بھی اب اسٹرکچر سامنے آ رہا ہے یا جو گورنمنٹ کا اسٹرکچر سامنے آئے گا وہ کیا ہو سکتا ہے اور وہ کس حد تک کراچی کے چیلنجز کو حل کرنے میں یا کس حد تک وہ ڈیلیور کر سکے گا. تو جی پہلے پارٹ میں اگر ہم آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو ہم نے جو ڈسکشن کی تھی اس سے پہلے، اس میں ہم نے اپنی جو پریڈکشن، اپنی اسسمنٹ کو ہم نے دو کیسز میں رکھا تھا، دو سینیریوز میں بلڈ کیا تھا. پہلا سینیریو یہ تھا کہ اگر تو کراچی کے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز فیئر ہو جاتے ہیں، فیئر سے مراد یہاں لارجلی ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اسٹرانگ ریزرویشنز نہ پریزنٹ کرے یا کوئی کانکریٹ ایویڈنسز نہ پریزنٹ کر سکے ریگنگ کے حوالے سے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک فیئر الیکشن ہے. اور دوسرا سینیریو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر لیٹس سے کسی قسم کے انفلوئنسز سامنے آتے ہیں یا ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ریگنگ کا معاملہ آتا ہے سامنے وتھ کانکریٹ ایویڈنسز اور اسٹرانگ ریزرویشنز اور اس طرح کی جو ہم سمجھتے ہیں پولیٹیکل بلٹ اپ ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج کے جو اس وقت الیکشنز ہوئے ہیں اس میں یہ بڑا کنٹینشیس قسم کا معاملہ رہا اور اس پہ ایلیگیشنز بہت زیادہ سیویئر ہیں انفلوئنسز کی. تو پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنا کنٹینشیس ہوا تھا یہ پروسیس، کیا ریزرویشنز ہیں اور کس قسم کی ہمارے سامنے چیزیں سامنے آئی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریگنگ کا کانسیپٹ ہے. تو ہم دیکھیں گے پہلا جو معاملہ ہے اس کو اگر ہم 3 فیزز میں توڑتے ہیں اس انفلوئنس کو. The first is پری پول ریگنگ. یہ بڑا ٹیکنیکل میٹر ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن یا کوئی بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایک سرٹن ایریا کی پاپولیشن ڈینسٹی پہ جو ڈیلیمیٹیشنز بنائی جاتی ہیں اس پہ سارا بلٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں جو آپ کا مین جو کمپوننٹ ہوتا ہے، بلاک ہوتا ہے، وہ یونین کمیٹی اربن ایریاز میں اور یونین کاؤنسلز ہوتی ہیں رورل ایریاز میں. اس پہ آپ کا یونین کاؤنسل کا جو چیئرمین ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے، پھر وہ آگے ووٹ کرتا ہے میئر اینڈ آل دیٹ. تو ابھی جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم اسٹیٹسٹکلی بتا سکتے ہیں کہ جو چیز سامنے آئی پری پول ریگنگ کے معاملے میں، جو جماعت اسلامی نے اور تحریک انصاف نے بہت اسٹرانگلی جس چیز پہ ریزرویشن اپنی شو کی تھی، وہ یہ تھی کہ جن ایریاز میں یا ڈسٹرکٹس پہ ہم بات کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ ہولڈ کر رہی ہے اور اس نے پوری الیکشن کا پروسیس کو ایک طرح گورن کرنا تھا، جن ڈسٹرکٹس میں ایکسپیکٹڈ تھا یا پوٹینشلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک موجود تھا، وہاں جو پاپولیشن ڈینسٹی جس پہ ایک یونین کاؤنسل یا کمیٹی بنائی گئی ہے وہ بہت چھوٹے اماؤنٹ پہ جو ہے بنا دی گئی کمپیئر ٹو ان ایریاز کے جہاں پاپولیشن جو ہے وہ ڈینس تھی اور ووٹ بینک جو تھا وہ کیا کہتے ہیں یا تو جماعت اسلامی یا پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے ایکسپیکٹڈ تھا. مثال کے طور پہ گڈاپ ٹاؤن، یہ وہ ایریا ہے جو سبب بنتا ہے کراچی کا، اور یہاں جو پاپولیشن ڈینسٹی جس پہ ایک یونین کمیٹی بنائی گئی وہ 25,000 کی ہے. اراؤنڈ 25,000 لوگوں کی پاپولیشن کلسٹر پہ ایک یونین کمیٹی بنائی گئی ہے، یونین کاؤنسل. اس کو کمپیئر کریں اگر آپ وہ ڈسٹرکٹس جو سینٹرل اور ڈینس ایریاز ہیں شہر کے، جیسے سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے اور ایک آدھ اور جو ہے، یہاں پاپولیشن ڈینسٹی جس پہ ایک یونین کمیٹی یا کاؤنسل بنائی گئی ہے وہ ہے اراؤنڈ مور دین 45,000 یا کچھ کیسز میں 50,000 سے بھی اوپر کے نمبر پہ. اب آپ دیکھیں کہ اس طرح اگر آپ دیکھیں 25,000 پہ ایک یونین کاؤنسل بن رہی ہے اور دوسری طرف 50,000 پہ بن رہی ہے، تو 1:2 کا ریشو ہو گیا.
اور یہاں جو وہ پولیٹیکل پارٹی جو مثال کے طور پہ 25,000 پہ ایک یونین کاؤنسل لے لیتی ہے وہاں کی چیئرمین شپ, وہ بہت اس کو ایک ایڈوانٹیج ہے کمپیئر ٹو وہ جس کو 50,000 پہ فار انسٹنس لینا پڑ رہا ہے. تو مینڈیٹ ایک دم سے آپ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس جگہ سے زیادہ ہو گیا, ڈبل ہو گیا کمپیئر ٹو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کور میں جن کا ووٹ بینک موجود تھا, سینٹرل ڈسٹرکٹس میں موجود تھا. تو ایک یہ ریزرویشن ہے, اور یہ اسٹیٹسٹکلی ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طرح ان ایریاز میں جہاں پہ اللیجڈلی پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک موجود تھا, اللیجڈلی از بیکاز یہ ایلیگیشن جو ہے یہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی لگاتی آئی ہے. تو اس طرح یہ تو ایک پری پول ریگنگ کا سامنے آیا, اور اسٹیٹسٹکلی بڑی چیز ایویڈنٹ ہے, واضح ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم کہیں گے کوئی کسی قسم کا کوئی اس میں میڈ اپ قسم کا کوئی اسٹرکچر ہے. پھر سیکنڈ ریگنگ کا جو معاملہ تھا وہ ریگنگ ڈے کا تھا, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ فوٹیجز آئیں جو کروڈ طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ریگنگ کرنے کا, وہ بھی سامنے آئیں. وہ تو خیر ویڈیوز کی فارم میں ہیں, اس پہ ہم کیا کامنٹ کریں, بٹ وہ بہت معاملہ جو ہے کچھ جگہوں پہ بہت کروڈ طریقے سے ہوا, کچھ جگہوں پہ کم رہا, بٹ رہا بہت زیادہ, اس کے حوالے سے بھی بات آتی ہے اور ایویڈنسز موجود ہے. The third was کہ اس کے بعد پوسٹ جو الیکشن جو ہوتا ہے معاملہ, جس میں ٹپکلی ہمارے ہاں جو ایک جو طریقہ ہے, میتھڈ ہے, وچ از RTS کو یوز کرنا, وچ از ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم, وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ فار سم ریزن جو ہے وہ ہولڈ ہو گیا, کہہ لیں کہ رک گیا, اور جو ریزلٹس ہیں ٹیکنیکلی 30 hours ڈیلے کے بعد جو ہیں وہ سامنے لائے گئے. ریزنس کیا رہے, کیا وجہ ہے, کیوں ڈیلے ہوا, اس کی کچھ وجوہات سامنے آتی ہیں, بٹ ٹپکلی اسپیکنگ دیکھا جائے تو یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور اس کے بعد رزلٹ جو ہیں وہ آئے تو اس میں بھی بہت سارے پھر ریزرویشنز رہے, چینجز بھی ہوئیں. تو یہ تو اوور آل ایک اسٹرکچر ہے ریگنگ کے حوالے سے, یا آپ کہیں انفلوئنس کے حوالے سے. ہمارا اسیسمنٹ یہ تھا کہ اگر اس قسم کی انفلوئنسز ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی ول ایمرج ایز دا اسٹرانگیسٹ پولیٹیکل پارٹی ان کراچی. اور یہی ہوا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ جو ہے ووٹ بینک, سب سے زیادہ سیٹس لیے یونین کاؤنسل کے لیول پہ, اور ابھی جو ہمارے پاس ظاہر ہے کچھ فگرز چینج بھی ہو رہی ہیں, بٹ ایٹ دا مومنٹ دا نمبر از اراؤنڈ 92. اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ جو پولیٹیکل پارٹی آئی ہے وہ تھی جماعت اسلامی, جس نے تقریباً 88 اور جو ہے سیٹس لینے میں کامیاب رہی ہے, اور تھرڈ پہ پاکستان تحریک انصاف. Now coming to the second part of our discussion today, کہ کیا اس وقت جو اسٹرکچر ہے جو ہمارے سامنے ریزلٹس آئے ہیں وہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کس طرح کی گورنمنٹ اسٹرکچر بن سکتا ہے, اور وہ کس حد تک جو ہے وہ کامیاب رہے گا کراچی کے معاملات کو, چیلنجز کو ریزالو کرنے میں. اچھا, جو اس وقت سامنے آ رہی ہے بات, اس میں آپ دیکھیں یہ 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے ایکچولی پورا اس کو گورننس کے معاملات کو اب آپس میں طے کرنا ہے. فرسٹ از پاکستان پیپلز پارٹی, سیکنڈ از جماعت اسلامی, اینڈ تھرڈ از پاکستان تحریک انصاف. اب ان کی آپس کی کمبینیشن ہے جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ان میں سے 2 نے اگر ایک کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی تو وہ آٹومیٹکلی ایک پوزیشن میں ہوں گے اپنے آپ کو میئر کی پوزیشن بنانے میں, وہ کولیشن آپ کہہ لیں یا وہ الائنس. تو ان کی ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں ہم کہ جو کمبینیشنز کے ساتھ کیا پاسبلٹیز نکل سکتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ایک چیز کلیئر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے تو بڑا کلیئرلی اپنا سٹانس بتا دیا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے. تو ایک کمبینیشن کو تو ہم رول آؤٹ کر سکتے ہیں. بیچ میں اب ایک جو باقی کمبینیشن رہ جاتی ہیں جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں ان دونوں کی. تو پہلے تو ہم جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا کس قسم کا پاسبل اسٹرکچر ہے, نہیں ہے, کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اگر یہ دونوں ظاہر ہے ایک الائنس بنا لیتے ہیں تو پھر دیر از نو ریزن کہ یہ نہ بنا سکیں اپنا میئر, اور ایک بڑا اسٹرانگ قسم کا ایک کولیشن بنے گا. بٹ اس کے کچھ ایسپیکٹس ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے چاہیے. نمبر 1 از کہ جماعت اسلامی جو ہے اس میں جونیئر پارٹنر کے فارم میں آئے گا, کیونکہ ظاہر ہے ان کی کم سیٹس ہیں کمپیئر ٹو پاکستان پیپلز پارٹی. تو ظاہر ہے اگر آپ دیکھے جائے تو اس طرح جو میئر کی جو پوزیشن ہے اس کا رائٹ تو آتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. تو کیا جماعت اسلامی ایک
ایسی پوزیشن پہ آنا چاہے گی جہاں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک چھوٹی جونیئر ٹیم کی فارم میں یا سب آرڈینیٹ لیٹس سے ڈپٹی میئر کی فارم میں وہ اس پوزیشن پہ آئے, تو جماعت اسلامی will have no influence یا very little influence over the entire governance process. اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز, اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس پوزیشن پہ یہ جماعت اسلامی نے الیکشن لڑا تھا اس میں انہوں نے یہ بیسکلی کنٹینٹ یہ کیا تھا کہ کسی کی بہت خراب پرفارمنس پہ کی وجہ سے کراچی کا یہ حال ہوا ہے کہ وہ دنیا کے خراب ترین شہروں میں سے ایک شہر بن چکا ہے, اور وہ تھا جو جس کی طرف فنگرز پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. تو اگر ایسی اس کیس میں جہاں ان کو اتنی اسٹرانگ مطلب ووٹ بینک انہوں نے یہاں سے کلیکٹ کر لیا ہے, اس کے بعد اگر وہ انہی کے ساتھ الائنس کریں گے جن کی اپوزیشن پہ ان کو ووٹ ملا ہے, تو وہ ایک بہت بڑا اسٹرانگ ان کے لیے کیا کہتے ہیں فیوچر کے لیے ان کی بہت زیادہ ڈینٹ پڑے گا ان کو پولیٹیکل ان کی نیریٹو پہ. تو یہ تو ایک دو ان کے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کولیشن جو ہے یہ بن نہیں سکے گی, اور اگر بنے گی تو اس وجہ سے بھی نہیں سسٹین زیادہ دیر کرے گی. کیونکہ ایونچولی میئر کی پوزیشن کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اس طرح امپاور نہ کرے کبھی بھی. تو اگر وہ امپاور نہیں کریں گی تو کبھی بھی لیٹ سپوز ایون اگر جماعت اسلامی کو میئرشپ بھی آفر کر دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو کبھی امپاور تو نہیں کرے گی میئر کو وہ اس طرح جس طرح جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہونا چاہیے. تو وہ بھی ایک کنٹینشن رہے گی اور وہ زیادہ دیر چلے گی نہیں. تو یہ تو ہے ایک کمبینیشن جو ہم نے ٹیسٹ کی. سیکنڈ از کہ اگر جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کولیشن کرتی ہے, پارٹنر کرتی ہے اس پروسیس میں, تو ہاں یہ لوگ یہ دو پارٹیز بھی مل کے اپنا میئر لا سکتے ہیں. اور اس میں اب کیا چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ آئی تھنک کلوز ٹو لاجیکل ایک اسٹرکچر کی طرف جاتے ہیں. وچ فرسٹ از کہ جماعت اسلامی ول بی دا سینئر پارٹنر. وہ ایک نیچرل کنٹینڈر ہیں, ان کے پاس ایک پوزیشن کی رائٹ ہے وچ از دا میئر. تو اس میں بھی کوئی کسی قسم کا کوئی آئی تھنک کوئی پرابلم نہیں ہوگا دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو. سیکنڈ از کہ دونوں ایک پولیٹیکل پارٹی کی اپوزیشن پہ ان کو ووٹ بینک ملا ہے وچ از پاکستان پیپلز پارٹی. تو نیچرل سی بات ہے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی کراچی کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو معاملات تھے, جو ان کے آئیڈیاز تھے وہ سیم تھے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی نااہلی کی وجہ سے یہ کراچی کا یہ حال ہوا ہے, اور میئر کے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو امپاور کرنا چاہیے. تو یہ دوسری بات ہو گئی. اینڈ دا تھرڈ از کہ دونوں کے پاس پولیٹیکل اسٹریٹ اینڈ پولیٹیکل پاور, ان کی اسٹریٹ پاور, ان کی انٹلیکچوئل پاور ہے, سملر ہے, انٹینٹ ہے. تو وہ ایک اچھی کمبینیشن ہوگی کہ کراچی کے لیے وہ مل کے اس کی ایک تو جو بھی امپروومنٹ ہے اس کی شہر کی جو بھی چھوٹے اسکیل پہ ان کو اتھارٹیز ہوں گی ان کے پاس, اس میں یہ کوشش کریں گے. اینڈ پلس یہ کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور بھی ہوگی کہ اور پولیٹیکل اسٹرینتھ بھی ہوگی کہ یہ لوگ انفلوئنس کر سکیں, پریشرائز کریں گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہ میئر کو امپاور کرے, اس کے پاس اور اتھارٹی اور اس کے پاس جو ہے اس کو فنکشنز دے تاکہ وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے. تو یہ تو ایک یہ اسیسمنٹ ہے ہماری, انالیسس ہے کہ یہ اس قسم کی اس طرح کی کولیشن کی طرف وی بلیو کہ اس طرح جا سکتا ہے. تو اگر ہم اپنے سینیریو جو 2 ہے جس پہ ابھی ہم نے ڈسکشن کی کہ اگر لیٹس سے جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی ایک پارٹنرنگ کولیشن کی اسٹرکچر بنا لیتے ہیں, تو اس میں ہم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے ایون دو ان کے پاس اتھارٹی کم ہوگی بٹ کام ہوتا ضرور نظر آئے گا. دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ایک انٹینٹ بہت کلیئر ہے کراچی کے حوالے سے, ان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں کہ ان کو کام کرنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے تاکہ نیشنل جو الیکشنز آئیں گے جب بھی جنرل الیکشنز, تو اس میں کراچی کا بڑا اسٹرانگ ایک کلسٹر ہے ووٹ کا یہاں پہ, تو ان کو ڈیلیور کرنا ہے کراچی میں ہر صورت میں. تو اس لیے ہمیں ٹرانسپیرنسی بھی نظر آئے گی, کام بھی ہوتا نظر آئے گا جس لیول پہ بھی ان کے پاس آتھرائزڈ ہوں گے کام کے لیے. اور ایک اور چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ گورنمنٹ کی مشینری کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ شاید کمیونٹی بیسڈ یا سوشل سیکٹر کو بھی موبلائز کر سکیں گی یہ پولیٹیکل پارٹیز, کیونکہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز نان پروفٹ سیکٹر میں بھی یا کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ کے کاموں میں بھی بہت اسٹرانگ ہے, خاص طور پہ جماعت اسلامی, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ کی شہر کے حوالے سے بھی بہت اچھی ہے اور بہت ڈیپتھ میں یہ سمجھتے ہیں اس شہر کو. دونوں پولیٹیکل پارٹیز بات کرتے ہیں اگر. تھرڈ از کہ ان دونوں کے پاس
اتنی جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی بھی ہے, ہیومن ریسورس بھی ہے, اور پولیٹیکل ایکیومن بھی ہے کہ یہ اپنا جو بھی نیریٹو, اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اپنی جو پولیٹیکل اپنی ریکوائرمنٹس میئر کو امپاور کرنے کے لیے, یا شہر کراچی کو جو کسی قسم کے اسٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہے, اس کے لیے اپنا زور لگانے میں آئی تھنک یہ جب کلیکٹیولی ایک اس طرح آئیں گی پوزیشن میں, تو یہ ایک اچھا مومنٹم کریٹ کر سکیں گی. اس حد تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ چینجز آ سکیں گی. تو یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, پرووائڈڈ کہ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اگر کسی قسم کی پارٹنرشپ یا کولیشن میں آتی ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ پارٹنر کر کے, تو پھر سینیریوز آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ بہت زیادہ چینج ہو سکیں گے. رفٹ رہے گی, بلکہ وہ ہو سکتا ہے زیادہ دیر سسٹین بھی نہ کر سکے, اور کراچی کے ایشوز کے حوالے سے عوام جو ہے وہ مزید آئی تھنک مزید ڈس اپوائنٹ ہوگی. تو اس کیس میں آئی تھنک یہ کراچی کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا, کیونکہ ایسے کیس میں اگر کسی قسم کا مزید یعنی کہ ایک کولیشن ٹوٹتی نظر آئے گی فیوچر میں, تو وہ عوام کو مزید ڈس اپوائنٹ کرے گی, اور کسی قسم کی اگر امید بھی ہے کہ ہمیں کراچی امپروو کر جائے, تو وہ بھی پھر لوگوں کو نظر آنا بند ہو جائے گی, which is going to be very bad for کراچی. تو یہ تھی آج کی ڈسکشن, اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہو. ہم انشاءاللہ پھر اس قسم کے ٹاپکس پہ جو ہے اپنی ڈسکشنز کریں گے آپ کے ساتھ, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے سامنے. مین وائل آپ چاہیں تو اپنا اوپینین ضرور ہم سے شیئر کریں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کراچی جو ہے وہ کس قسم کی ایڈمنسٹریٹو یا پولیٹیکل جو اسٹرکچر ہے اس میں وہ بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تھینک یو. السلام علیکم.